1441 سن جو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہمارا اصل سن ہے، اس کا یہ آخری مہینہ چل رہا ہے۔ ذی الحج کے بعد محرم الحرام نئے سال کے ساتھ آغاز ہوگا، پھر وہ 1442 ہو جائے گا۔ تو ہم نے گزشتہ محرم الحرام سے لے کر اب تک جو 11 مہینے گزار لیے ہیں، جو ہماری زندگی کا حصہ بن کر ہم سے ایسے رخصت ہو گئے ہیں کہ اب ان میں سے اگر 1 گھنٹے کو بھی ہم واپس لانا چاہیں تو 1 گھنٹہ بھی ہمارے پاس واپس آنے کو تیار نہیں ہے، تو چلا گیا ہمیشہ۔ اب ہم نے اس میں جو کیا ہے اچھا یا برا، وہ ہمارے ساتھ ہمارے صحیفوں میں محفوظ ہو گیا ہے۔ برا کیا ہے تو برا محفوظ ہے، صحیح کیا ہے تو صحیح محفوظ ہے۔ لیکن صحیح محفوظ ہو جائے اور برا مٹا دیا جائے تو بھی اس کا راستہ اللہ نے توبہ و استغفار کی شکل میں ابھی تک باقی رکھا ہوا ہے۔ اس لیے محرم الحرام سے اسلامی تاریخ کی ابتدا بھی فضیلت والے دنوں کے ساتھ اسلامی تاریخ کا آغاز ہے، اور انتہا بھی فضیلت والی تاریخوں کے ساتھ اس کی انتہا ہے۔ محرم کے شروع کے اندر جو 10 دن ہیں، اس میں خصوصاً 10واں دن جس کو 10 محرم الحرام کا دن کہا جاتا ہے، اس عاشورہ کا 1 روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اور ذی الحج کے یہ 10 دن جن میں سے 9 دن روزے رکھنے ہوتے ہیں، ان 9 روزوں میں ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور عرفات کا دن جو 9 ذی الحج کا دن ہے، اس کا 1 روزہ 2 روزوں کے برابر بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں 10 سال کے روزے رکھنے کا اجر اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر لوں، تو 1 ذی الحجہ کی یعنی پہلی تاریخ جو پرسوں گزر گئی ہے، 1 ذی الحج سے یعنی جو کل کا دن تھا ہمارا، اس میں پہلا روزہ اور آج دوسرا روزہ ہے۔ اس طرح اگر ہم اپنے اس ہفتے کے سارے روزوں کے رکھنے کا اہتمام کر لیں، اور پھر اگلا جمعہ جب آئے گا تو 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا، اس دن بھی 1 روزہ رکھیں گے، تو 10 سال کے روزوں کا اجر و ثواب اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دیں گے۔ 10 سال کے روزے، 1 روزہ اکیلا ان دنوں کا وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عرفات کے دن کا 1 روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ، عرفات کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده۔ آپ نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے 1 دن کا روزہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی امید ہے کہ یہ 1 روزہ زندگی کا وہ سال جو گزر گیا ہے اس کے لیے بھی، اور جو زندگی کا سال ابھی آگے آنے والا ہے اس کے لیے بھی یہ اکیلا روزہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 1 روزہ عرفات کے دن کا رکھ لیا، اب اگلا پورا سال اگر بشری تقاضوں کی وجہ سے شیطان نے، نفس نے بہکا کے گناہ کروا لیے، تو اللہ تعالیٰ اس روزے کو کفارہ بنا دیں گے۔ یہ روزہ پہلے سے ہی گویا کہ آپ یوں سمجھیں، اس کی مثال آسان طریقے سے یوں سمجھیں کہ کوئی چیز ہے جو نقصان پہنچانے والی ہے اور نقصان دینے والی ہے، اور اس نقصان دینے والی چیز کو ختم کرنے اور کھانے کا اور اس کو ہلاک کرنے کا کوئی آپ کے پاس دوا موجود ہے۔ تو جب آپ کوئی ہلاک اور نقصان پہنچانے والی
چیز آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو آپ نے حفظ ما تقدم کے طور پہ سیکورٹی سسٹم پہلے سے لگایا ہوا ہے. آپ کے وہاں پہ آپ کے بنگلے پر، آپ کی گاڑی پر، آپ کے گھر کے چاروں طرف سیکورٹی سسٹم لگا ہوا ہے. اس کے اندر مشین گنیں لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر توپیں فٹ ہیں پہلے سے، گولے اور گنے، اس کے اندر بارود اس کے اندر موجود ہیں. اور اس گھر کی طرف کوئی ہلاک کر دینے والا دہشت گرد آنے والا ہے جو آپ کے گھر کو بم سے اڑانا چاہتا ہے یا آپ کو جناب نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو جو ہی وہ اس ایریے میں اور اس رینج میں آئے گا جہاں آ جانے کے بعد اب آپ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو اس سے پہلے اس کو ہٹ کر دیا جائے گا. تو آپ نے اپنا نظام فٹ کر رکھا ہے. تو اگلا سال جو زندگی کا آنے والا ہے، شیطان اس میں گناہ کروانے کی کوشش کرے گا اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے. بہت دفعہ نفس آدمی کو گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے، ابھارتا ہے اور بہت دفعہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. تو وہ گناہ جو اگلے سال میں ہونے والے ہیں، اس گناہوں سے جو انسان کی عاقبت کو اور دنیا کو نقصان پہنچنے والا ہے، اس نقصان کو پہنچنے سے بچانے کے لیے اللہ نے یوم عرفہ کے دن کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے پہلے سے کفارہ بنا دیا. تم پہلے سے اپنی سیفٹی کرو، تم پہلے سے اپنی حفاظت کا انتظام کرو، تم پہلے سے اپنے آپ کو محفوظ قلعے میں لے کر آؤ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. ایک ایک روزہ ذی الحج کے پورے یہ 9 روزے اور خصوصاً عرفات کے دن کا روزہ جو حاجی پہ نہیں ہے، غیر حاجی پر ہے، حاجی کے لیے رکھنے کی اس میں اجازت نہیں ہے، چونکہ وہ حج کے مناسک اور ارکان کی ادائیگی کے لیے مشغول ہے. اور خصوصاً اس نویں ذی الحج کے دن کا جو مشغولیت ہے حاجی کی وہ بہت زیادہ ہے. اس دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت کے باوجود بھی امت کے لیے بطور شفقت کے آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھا تھا. وہ گزارا سارا دن بغیر روزے والے انداز سے تھا کہ سارا دن کچھ چکھا نہیں، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں. یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور کو حالت احرام کے اندر عرفات کے میدان میں ہم نے آپ کو دیکھا، صبح سے آپ نے کوئی بھی پانی کا گھونٹ تک نہیں چکھا تھا. تو اکثر صحابہ کو یہ وہم ہوا، گمان ہوا، شک ہوا کہ شاید اللہ کے پیارے نبی نے حالت احرام میں اس حج کے اندر عرفات والے دن روزہ رکھا ہوا. حضور کو تو آج کے دن کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں دیکھا گیا. تو یہ بات صحابہ میں چلی ہے. عصر کے بعد کا وقت ہو چکا، غروب آفتاب کا وقت قریب ہے، اور سارا دن حضور نے بھوک اور پیاس کے ساتھ گزارا ہے اور تضرع میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگے رہے اور اللہ سے مانگنے میں لگے رہے اور دعا کے اندر اپنی امت کے لیے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. اور سارا وقت ظہر کے بعد کا جو زوال کے بعد کا وقت ہے جس کو وقوف کا وقت کہا جاتا ہے، وہ پورا وقت حضور نے وقوف کے ساتھ گزارا ہے. اور منی سے جو صبح چلے ہیں تو بھوکے پیاسے چلتے ہوئے آپ عرفات کے اندر آئے. کیسی گرمی ہوتی ہے وہاں، کیسی شدت ہوتی ہے. حج کے موقع پر کیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلال کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے. اس سرزمین پر کتنی گرمی ہے. آپ نے کچھ بھی کھایا پیا تو صحابہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، روزے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا پیا. بعضوں نے کہا روزہ رکھتے ہوئے حضور کو دیکھا تو نہیں گیا. تو کیا بغیر سحری کے اللہ کے نبی نے روزہ رکھ لیا؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات گئی. تو زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو کہا کہ بھئی آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک پانی کا دودھ کا پیالہ لو اور وہ بھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ کے اوپر بیٹھ کر دعا میں مشغول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پیالہ پانی کا یا دودھ کا وہ پیالہ لے جاؤ. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرما لے تو حضور کا روزہ نہیں ہے، اور اگر نوش نہ فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں غروب آفتاب سے پہلے کے وقت میں ایک پانی کا یا دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ساتھی دودھ کا پیالہ یا پانی کا پیالہ لے کے کھڑے ہیں تو اللہ کے پیارے
کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں تو حضور نے وہ پیالہ لیا اور پیالہ لینے کے بعد تمام صحابہ کے سامنے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر اس کو نوش فرمایا، جس سے یہ پتہ چلا کہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کے دن روزہ نہیں تھا، لیکن گزارا روزے داروں کی طرح سے۔ تو حاجی کے لیے عرفات کے دن کا روزہ نہیں ہے، لیکن جو حاجی کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمان ہیں ان کو اللہ کے پیارے نبی نے کہا ہے کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، جو عرفات کے دن کا روزہ رکھے گا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں اس کو 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے زندگی کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ اس روزے کو کفارہ بنائیں گے۔ تو بھائیو اس کی قوی نیت کرنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ جو جمعۃ المبارک آ رہا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں زندگی بقید حیات دی تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعے کا سارے انشاءاللہ مسلمان روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے۔ تو بتاؤ کون کون اگلے جمعے کے دن روزہ رکھ کر آئے گا؟ مشکل نہیں ہے، رکھنے سے پہلے روزہ مشکل لگتا ہے، رکھنے کے بعد روزے کو اللہ آسان کر دیتے ہیں، رکھنے سے پہلے گرمی وغیرہ کا احساس شیطان دلاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مینڈے کی 2 مینڈوں کی ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ باقی لوگ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم پہ تو قربانی واجب نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری زندگی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی کہ حضور کے بعد اتنا پیسہ ایک دفعہ حضور نے زکوٰۃ نہیں دی، زندگی میں حضور نے ایک مرتبہ بھی زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے نصاب تک حضور پہنچے ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور سے زکوٰۃ دینا ثابت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی آیت امت کو ضرور سنائی ہے حضور نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس زکوٰۃ ادا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہوتا ہے، اس نصاب پر پہنچنے کے بعد زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے موت کے آخری وقت تک، زندگی کے آخری سانس تک حضور پر اللہ نے زکوٰۃ فرض نہیں کری، لیکن اس کے باوجود عبداللہ ابن عمر حضور کا عمل بتاتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر 10 سال تک رہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور نے ہر سال قربانی کا جانور ذبح کیا۔ تو ہمارے پاس تو نصاب نہیں ہے، ہم پر قربانی واجب نہیں ہے، تو حضور پہ واجب تھی قربانی۔ 1 سال بھی حضور نے قربانی نہیں چھوڑی ہے۔ تو عمل کرنے کے لیے کسی عمل کا واجب ہونا اور فرض ہونا ضروری نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے تو اس عمل کے فضائل ہی مسلمان کے لیے کافی ہیں۔ عمل بڑا طاقتور ہے۔ عمل جاندار ہے، عمل پاورفل ہے، تو بس ہمارے کرنے کے لیے کافی۔ اب ہم مالدار ہیں تب بھی کریں گے، غریب ہیں تب بھی کریں گے۔ اس لیے کہ قربانی قربان سے، قربانی کس سے؟ قربان سے، اور قربان یہ قرب سے مشتق ہے۔ تو قربانی کا معنی کیا ہوا؟ وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ تو آپ بتاؤ کیا اللہ کا تقرب حاصل کرنا یہ صرف مالداروں کے لیے ہی حق بنتا ہے اور انہی کو ضرورت ہے، یا فقیر کو بھی اللہ کے تقرب کی حاجت ہے؟ فقیر کو اللہ کے تقرب کی حاجت نہیں ہے، اس کو بھی اللہ کا تقرب چاہیے کہ قربانی تو قربان سے، اور قربان تقرب سے، اور تقرب کا معنی تقرب الی اللہ، وہ عمل جس کے ذریعے سے ہم اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، اللہ کا تقرب حاصل کر لیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، نام نمود والی قربانی کرنے کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ ڈر ہے جو لوگ بہت فربا جانور لاتے ہیں
اور بڑے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے جانور لاتے ہیں۔ خطرہ ہے بہت بڑا کہ کہیں ان کی قربانی ریا کی، دکھلاوے کی نظر ہو کر قیامت کے دن ان کا عمل برباد نہ کر دے اللہ۔ بہت ڈر ہے، بہت ڈر ہے۔ 10 لاکھ کا جانور لیا ہے، 5 لاکھ کا جانور لیا ہے، 5 لاکھ کے اندر آپ 5 جانور لے کر آ جاؤ، 10 لاکھ میں آپ 10 جانور لے کر آ جاؤ، ایک جانور میں 7 حصے ہیں، 10 جانور میں کتنے ہو گئے؟ 70 حصے ہو گئے۔ کتنوں کا بھلا ہو سکتا ہے؟ ڈالتے رہو نام سب کے، نام گن گن کے تھک جاؤ گے، حصے ختم نہیں ہوں گے۔ اور کیا 10 لاکھ کا ایک جانور لیا ہے، 10 لاکھ کا ایک جانور لیا، کتنے حصے؟ 7 حصے۔ فوراً گھڑی گھر میں وہ سارے حصے پورے ہو گئے، لیکن 10 لاکھ میں جا کے 10 جانور لے کر آ گیا، کتنے حصے مل گئے؟ 70 حصے۔ اب اپنا ڈالو، اماں کا ڈالو، بیوی کا ڈالو، بچی کا ڈالو، بچے کا ڈالو، نانا کا ڈال دو، نانی کا ڈال دو، اور کتنے بھائی؟ اور باقی اور بتاؤ نا۔ اچھا جی پھوپھی کا ڈال دو، اور بتاؤ، خالہ کا ڈال دو، اور بتاؤ، بھانجے کا ڈال دو، اور بتاؤ، داماد کا ڈال دو، اور بتاؤ، شادی شدہ بیٹی کا ڈال دو، اور بتاؤ، نواسی کا ڈال دو، اور بتاؤ، حصے باقی، ابھی حصے باقی ہے، اور کس کا؟ پر نانا کا ڈال دو، اور کس کا ڈال دو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ڈال دو، اور کس کا؟ حضرت ابو بکر کے نام سے کر دو، حضرت عمر کے نام سے کر دو، ابو ہریرہ کے نام سے کر دو، اما جان حضرت صدیقہ کے نام سے کر دو، حضرت حفصہ کے نام سے کر دو، حضور کی لاڈلی شہیدی میں اور کتنے باقی ہیں؟ بہت باقی ہیں، نام لے کر آؤ، نام لے کر آؤ۔ اور بابا 70 نام پورے کرنے بھاری پڑ جائیں گے، اور 10 لاکھ کے اندر اتنے افراد کا بھلا ہو جائے گا، اتنے افراد کا بھلا ہو جائے گا کہ یہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ پاک اس کو کیا دینے والا ہے۔ یہ کوئی بحث ہے کرنے کی کہ حضور کی طرف سے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں قوم کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیوں قوم کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے کسی عمل کی حاجت نہیں ہے، یہ صحیح ہے، لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، یہ تو بات درست ہے۔ تو جو جتنا حضور پر درود پڑے گا، جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرے گا، آپ نے فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام محمود کی دعا کرو، میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ مانگو۔ اگر تم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے آذان سنو، آذان کا جواب دو، اور آذان کا جواب دینے کے بعد پھر اس کے بعد جو اذان کے بعد کی دعا ہے وہ پڑھو، اور اس میں اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو، مقام محمود کی دعا کرو، تو میں قیامت کے دن اس آدمی کی سفارش کر کر اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اب بتاؤ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ہم مقام وسیلہ اور مقام محمود کی دعا نہ کریں تو حضور کو اللہ تعالیٰ مقام محمود اور وسیلہ نہیں دے گا؟ نہیں ملے گا نا حضور کو، ہم نے دعا ہی نہیں کری، ہماری دعا سے ملنا ہے۔ اور بابا ساری قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا نہ کرے، تب بھی اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تجھے مقام محمود دوں گا۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ عن قریب تیرا پروردگار تجھے مقام محمود پر لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں نص ہے، وعدہ ہے، پھر بھی حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے لیے مقام محمود اور وسیلہ مانگا، حلت لہو شفاعتی وجبت لہو شفاعتی، 2 الفاظ آتے ہیں کہ اس کی شفاعت میرے اوپر ضروری ہو گئی، واجب ہو گئی، اور اس کی سفارش میرے لیے حلال ہو گئی، میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ کیا ہے؟ حضور کو تو ہماری دعاؤں کی اور ہمارے ثواب کی، ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بھائیوں جب آدمی کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو یہ تعلق کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کو اس سے قلبی لگاؤ ہے۔ آدمی گفٹ اس کو دیتا ہے، تحفہ اس کو دیتا ہے، اور پھر بڑی بے مروتی کی بات ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کے اندر، حالانکہ غربت اور فقر و فاقہ ہے، 2 جانور ذبح کر رہے ہیں۔ پہلا جانور ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم منک ولک من محمد بسم اللہ واللہ اکبر، اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے ہے، اللہم منک یہ تیری طرف سے،
वलका, और तेरे नाम पर है, और या अल्लाह ये मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ से है, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, और दूसरा आज़म उसको ज़िबा करते। फिर दूसरे जानवर के ऊपर आप अपना पहलू पर, उसके पहलू पे अपना कदम मुबारक रखते और अपना घुटना मुबारक रख के पढ़ते कि अल्लाहुम्मा मिनका वलका मिन उम्मत मोहम्मद बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह ये जानवर आपकी तरफ से है, और या अल्लाह ये जानवर आपके नाम पे मैं ज़िबा कर रहा हूँ, और अल्लाह इसका सवाब मेरी पूरी उम्मत को क़यामत तक की पहुँचा दे। हुजूर ने तो हर साल पूरी उम्मत की तरफ से करी, तो हुजूर पे वाजिब था करना, लेकिन कोई ताल्लुक़ और कोई दोस्ती और कोई प्यार और कोई लगाव तो होता है ना। ये बात बहुत शैतानों वाली बातें करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो वहाँ पर अरब कुछ नौजवान बस ज़ाहिरी कुछ हदीसें पढ़कर अपने आप को मौलवी बना लिया है, रुमाल शुमाल डाल दिए लाल किस्म के, और उसके बाद वो वहाँ से जहर उगलते रहते हैं बैठे। यहाँ से चले गए, वहाँ जाने के बाद अपना सारा कुछ खो दिया, अपना सारा कुछ भूल गए, अपने सारे कुछ को ना देखा, ना पहचाना, ना पढ़ा, ना लिखा। चंद बातें वहाँ से उनकी लेकर उसके बाद उर्दू वालों के अंदर जहर उगलते रहते हैं वहाँ से बैठे। कि हुजूर की तरफ से कोई कुर्बानी नहीं ली। कोई इसाले सवाब वगैरह का कोई सवाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हर आदमी के लिए वो जो उसने खुद किया। तो अजान के बाद दुआ भी ना पढ़ो, अजान के बाद हुजूर के लिए वसीले भी ना मांगो, अजान के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम महमूद की दुआ भी मत करो। नमाज के अंदर बगैर दुरूद इब्राहिमी की नमाज अदा कर लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक चीज दी जाती है और उसके जरिए से आपको पूरा उस लाइन का दीन समझाया जा रहा होता है। अजी ये तो हदीस में आगे इसलिए हम कर रहे हैं, उसका जिक्र कहाँ है हदीस में? एक अमल दिया जाता है, उस अमल के रास्ते से उसके सारे के सारे अखवात, उसके हम जिन्स मसाइल, उस जैसे तमाम मसाइल की तरफ अल्लाह ताला उस इल्म के जरिए से हमारी रुश्द और हिदायत और रहनुमाई फरमा रहे होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 2 जानवर ज़िबा किया करते थे। फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के बारे में आता है कि उन्होंने कुर्बानी के वक़्त में 2 जानवर लेकर आए, मेंढे, बिकबशैन अमलहैन मौजूआइन, 2 मेंढे लेकर आए जो खस्सी थे, सींगों वाले थे, और उसका जिस्म सफेद था, और उसकी पेशानी पर काला दाग था, और उसके पैरों के ऊपर काले निशान थे। चारों पैर काले, पेशानी काली, बाकी सारा जिस्म सफेद, और वो खस्सी जानवर और वो सींगों वाला जानवर उसको लेकर आए। और उसके बाद रावी कहते हैं रअयतु अलिय्यन रज़ियल्लाहु अन्हु यज़बहु बिकबशैन, मैंने हज़रत अली को देखा कि उन्होंने 2 जानवरों की कुर्बानी करी। तो मैंने उनसे कहा कि ए अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के दामाद, ए अली अमीरुल मोमिनीन, आप 2 जानवरों की कुर्बानी करते हैं। उन्होंने कहा औसानी खलीली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उदाही अन्हु फअना उदाही अन्हु, मुझे रसूलुल्लाह ने अपनी हयात में बुलाकर कहा था कि अली मैं अपनी हयात में कुर्बानी कर रहा हूँ, जब मैं दुनिया से चला जाऊँ तो अली मेरी तरफ से तुम हर साल कुर्बानी करते रहना। तो एक जानवर मैं अपनी तरफ से ज़िबा कर रहा हूँ और एक जानवर मैं अपने नबी की वसीयत की वजह से हुजूर की तरफ से कर रहा हूँ। और बाकी दूसरी दरख्वास्त ये है कि एक काम और भी कर ले कि भाई ये 10 दिनों के अंदर एक कुरान मजीद ख़त्म करने की नियत कर लें। रोज़ाना 3 सिपारे पढ़े, मैंने अपने नमाजियों को कहा, कल अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने शुरू कर दिया है। रोज़ाना अगर हम इन 10 दिनों में 3 सिपारे पढ़ने की तरतीब बनावें तो इंशाअल्लाह यौमुन नहार कुर्बानी वाले दिन हमारा कुरान पूरा हो जाएगा। और ये 10 दिनों में पढ़े जाने वाला कुरान पढ़ने के एतबार से एक कुरान है और सवाब के एतबार से 700 कुरान का अजर है।
کتنے قرآن کا؟ بولو کتنے قرآن کا؟ 700 قرآن کا اجر لینے کو اگر کوئی آدمی تیار ہے تو ان 10 دنوں کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے کی ترتیب بنائے۔ تو اب باہمت بتائیں ساتھی کہ کون کون ان 10 دنوں میں ایک قرآن مجید ختم کرنے کی نیت کر رہا ہے؟ کون کون؟ پکی والی نیت، کچی والی نا، پکی والی نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ روز 3 سپارے پڑھ لوں۔ ایک سپارے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اللہ کے قرآن کو ان دنوں میں 1.5 گھنٹہ دے دو روزانہ کا، 1.5 گھنٹہ دے دو روزانہ کا۔ ان 1.5 گھنٹوں میں آپ کے 3 پارے پورے ہو جائیں گے۔ اگر روزے کی نیت ہو جائے اور روزے رکھنے کا نظام بن جائے تو تہجد میں اٹھنے کے بعد فجر کی نماز تک اتنا وقت مل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ سحری سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں قرآن مجید لے کر بیٹھ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 1.5 پارہ 2 پارے تو آپ کے صبح میں ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر دن کے اندر 1 پارہ اور پڑھ لیں تو مشکل نہیں ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ یہ اعتکاف میں ہمارے نوجوان بچے آتے ہیں تو یہ 10 دن ہی تو رہتے ہیں مسجد کے اندر، پھر اس کے بعد میں ان سے کہتا ہوں آپ لوگ قرآن مجید ختم کرو، جو جتنے زیادہ ختم کرے ہمت کرے تو ان سب کو جمع کر کے ختم قرآن والے دن 29ویں شب میں دعا کر لیں گے۔ تو ہم نے ان بچوں کے جو میرے یہاں اعتکاف کرتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، جوان بچے زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ سارے جذبے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا شب و روز اہتمام کرتے ہیں۔ الحمدللہ میرا قرآن جب ختم ہوتا ہے 29ویں شب کو تو اس وقت معتکفین کے سارے قرآن پڑھے ہوئے جمع کرتے ہیں تو کبھی 700 قرآن ہو گئے ہوتے ہیں، کبھی 800، کبھی 1000 قرآن۔ ابھی بھی ہمارے ساتھی ہے تبلیغی، اس کا بچہ ہے، عمر بھی بن گیا، نوجوان لڑکا ہے، اس نے رمضان میں نیت کری کہ انشاءاللہ میں 30 قرآن مجید رمضان مبارک میں ختم کروں گا۔ ہمت کر کے اس نے اس سال رمضان کے اندر صبح شام قرآن کی تلاوت کرتے کرتے 24 قرآن مجید ختم کیا۔ میری ایک نوجوان مولوی اعتکاف میں پورے مہینے کے لیے ابا کے ساتھ بیٹھا تھا، ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس نوجوان کو بٹھا لیا تھا، اس نے اس پورے مہینے کے اعتکاف کے اندر، مسجد میں ہمارے یہاں مہینے کا اعتکاف بھی ہوتا تھا پہلے، تو اس کے اندر ہمارے یہاں سے اعتکاف میں اس نوجوان نے روزانہ 1 قرآن ختم کر کے 30ویں تاریخ کو 30 قرآن مجید یہاں باب الاسلام میں ختم کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری ہر دن ہر رات قرآن کی تلاوت ذکر دعا کے ساتھ مشغول، اور کچھ نہیں کر سکتے تو بھائی 1.5-2 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے تو قرآن کے لیے نکالا جا سکتا ہے۔ تو بتاؤ کون اس 10 دنوں میں 1 قرآن مجید ختم کرنے کو تیار ہے؟ کون کون انشاءاللہ اس کی ترتیب بنائے گا کہ ہم انشاءاللہ ان 10 دنوں میں 1 قرآن مجید ختم کر لیں گے؟ اپنی منزل کو آگے ہی لے کر چلیں تاکہ نبی ذی الحجہ کا اگلا جمعہ آوے تو اگلے جمعے کارگزاری میں آپ نے انشاءاللہ مجھے بتانا ہے کہ میں پوچھوں گا انشاءاللہ، اور اگر پوچھنے سے رہ جائے تو یاد دہانی کرا دیجیے گا کہ کون کون بھائی ہیں جو اس پورے ہفتے میں قرآن مجید ختم کر کے آئے، اور جن کے کچھ پارے رہ گئے وہ بھی بتا دیں گے کہ انشاءاللہ آج کا دن بھی ہمارے پاس ہے اور کل عید کا دن بھی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ مولوی صاحب ہم اپنا ختم قرآن اپنے ٹارگٹ کو انشاءاللہ پورا کر لیں گے۔ تو کون کون اگلے ہفتے ختم قرآن کر کے آئے گا میرے پاس انشاءاللہ؟ ابھی 8 دن ہیں پورے، 8 دن ہیں پورے، جمعے سے اگلا جمعہ 8 دن ہے۔ 8 دنوں کے اندر قرآن مجید ختم کرنا مشکل کام نہیں ہے، بس لگن جدوجہد آدمی کا جذبہ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ کرا دے گا انشاءاللہ، اللہ کرا دے گا انشاءاللہ، اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ جب آدمی عمل کے لیے محنت کرنے کے لیے میدان میں کودتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اٹھمان قمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، جس نے لگائی وہ خندق کے پار ہوا، جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر۔ جب کام نہیں کرنا ہوتا تو آدمی کو کام بھاری نظر آتا ہے، کہتے ہیں کون کر سکتا ہے؟ حافظ قرآن پڑھ سکتا ہے مولوی صاحب، عام آدمی تو نہیں پڑھ سکتا۔ عام آدمی 3 گھنٹے باتیں کر سکتا ہے، بیٹھ کر گپ شپ کر سکتا ہے، اللہ کے قرآن کو کھول کے نہیں پڑھ سکتا۔ اور دل میں نہیں آ رہا، دل میں نہیں آ رہا، بات یہ جب دل میں آ جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ، ایک قرآن مجید ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی سستی کی وجہ سے کسی کا کچھ رہ گیا، 2 پارے 4 پارے 5 پارے کچھ عذر ہو گیا اور رہ گیا، تو آگے بھی جو 3 دن ہمارے پاس ہیں 10ویں 11ویں 12ویں، یہ دن بھی اللہ کے نزدیک اتنے قیمتی دن ہیں، اتنے قیمتی دن ہیں کہ ہم ان دنوں کے اندر بھی قربانی کی مشغولیت سے گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں فارغ ہو کر ہم اللہ کے قرآن کو دیں گے۔ یہ دن تو خاص اللہ کی مہمانی کے دن ہے۔